اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر خاوند تیسری طلاق بھی دے دے تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے اس کے بعد، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے خاوند سے نکاح کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اور اگر وہ دوسرا بھی طلاق دے دے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ دونوں رجوع کرنا چاہیں نکاح کے ساتھ۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر انہیں یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، طلاق رجعی ایک یا دو، فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، ان کو روک لو اچھے طریقے سے، او سرحوهن بمعروف، یا روانہ کر دو دستور کے مطابق۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور ان عورتوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے ایسا کیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہنسی اور مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور حکمت میں سے نازل کیا ہے تم پر۔ یعظکم بہ، اللہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ دو مسئلے اس تو پچھلی آیت بیان ہوئے کہ اگر میاں بیوی نہ آپس نباہ نہیں، کوئی شکل نہیں بڑھنی اور نوبت طلاق تک پہنچنی، تو اللہ تعالیٰ اس نے دو صورتیں بیان کی تھیں کہ ایک طلاق دے دو یا دو طلاق دے دو، ان تسن رجوع نہ ذریعہ ناڑی مسئلہ بیان ہو گیا اس نہ خلانا، کہ اگر خاوند طلاق نہیں دیونا چاہنا اور بیوی طلاق گھڑنا چاہنی اور اس خاوند نہ کوئی قصور نہیں، عورت نے مرضی کہ ماں طلاق ہوئے، تو اس واسطے خلانا مسئلہ بیان ہوا کہ عورت اپنا مہر معاف کر دے، مہر واپس کر دے، یا مہر تو علاوہ کئی شئی تے بھی انہیں دو نہیں، اگر صلح ہو ونجے تو اس صورت بھی طلاق خاوند کو عورت گھن سکنی اور خاوند دے سکنا، ایسا خلا کھوینا، تو اس نہ مسئلہ بھی بیان ہو گیا۔ آج نہیں آیت پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ انہاں دو طلاقاں تو بعد اگر کہیں خاوند رجوع نہیں کی تھی اور اس اپنا فیصلہ واپس نہیں گدا اور وہ تری طلاق بھی دیونا چاہنا تو وہ طلاق دے دے، تو اس نے تری طلاق دیونے تو ان طلقہا اتو تری طلاق مراد ہے۔ اگر وہ تری طلاق بھی دے دے تو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، تو ای عورت مرد واسطے حلال نہیں اس وقت تک جہاں تک ای دوبارہ نواں نکاح نہ کر گلے۔ اگر یہ خاوند اگر ترے طلاقہ دے دیتی ہیں اور وہ ترے طلاقہ تو بعد چونکہ عورت ہمیشہ واسطے حرام ہوئے نہیں، تو ہن ترے طلاقہ تو بعد واپسی نہیں، کوئی گنجائش نہیں رہی، چاہے ان طلاقہ اس ترتیب نہ دیتی ہیں جی کو اتنے قرآن بیان ہوئی ہیں۔ طلاق جس ترے بھی دیونی ہو نا جی، تو اس واسطے بھی شریعت نے ای ضابطہ کہ ہر طہرے جس وقت عورت اپنے ایام تو پاک ہوئے تو اساں ایک طلاق دے دے سی،
اگر وہ میں اس دن عرض کی تھی کہ اگر ایک دے دے اور عدت گزر ونے تم ہی عورت نکاح چو نکل ویلی، 2 طلاقاں مزید نہ بھی دیو تم ہی عورت اگے نکاح کر سکنی۔ لیکن اگر یہ اس نے ذہن ہے کہ نہیں میں 3 ہی دیونیاں اور میں ہمیشہ واسطے اس تعلق کا منقطع کرنا، تو بات ہر طور ایک طلاق دے، یعنی عورت ایام تو پاک ہوئی اس پیڑی طلاق دے دیتی، بات اگلی باری اساں ایام آئن وہ ایام تو پاک ہوئی ہوں اساں 2 طلاق دے دے اور بات 3 طلاق دے دے، تو یہ 3 طلاقہ نہ یعنی شرعی طریقہ کہ اگر کہیں دیونیاں تو ہیں دے، لیکن اگر کہیں 3 اکٹھیاں بھی دے دیتی ہیں تو طلاق تم ہی ہوئے سی، یہ نہیں کہ بھئی اگر اس طریقے نہ دیو تو ہو سی، اس تو علاوہ کوئی طریقہ اختیار کرو تو طلاق نہیں ہونی۔ طلاق بالاتفاق اکٹھیاں دیو تم ہی 3 ہی ہونیاں، اور یعنی وہ لفظ طلاق کوئی 3 باری استعمال کرے تا یا ان 3 طلاقہ آکھ دے کہ 3 طلاقہ تو تم ہی ان 3 ہی ہو سن، اور یہ مہینے دے تو تم ہی 3 ہو سن، تو جیڑا خاوند جتنیاں طلاقہ دے سی اتنیاں طلاقہ اساں پہ ویسن۔ غلامی تو آزادی اور عورت نہ طلاق اور نکاح، اگر کوئی کڑی تے وہ کہیں وکیل بنا دینی کہ تو میرا نکاح کر دے، اور وہ وکیل صاحب 2 بندے نے سامنے اگر مذاق نال بھی آکھن نا کہ میں بھائی تھوڑا فلانے بندے نہ نکاح فلانی عورت نہ تھوڑا میں نکاح کر دیتا، تو وہ اگو آ کے میں قبول کر کے دی تو یہ نکاح ہوئے سی۔ ہوں وہ آخے جی میں تو شغل پہ کرنے ہوں تو مذاق پہ کرنے ہوں تو ماحول پہ کرنے ہوں، تو یہ ماحول مذاق نہیں شے نہیں، نکاح ہوئے یا غلام نہیں آزادی ہوئے۔ کئی بندے نہ غلام ہے اور وہ صاحب ہے نا بھائی میں تو آزاد کیتا، تو غلام بستر بوری چاہ کے ٹر پیا، تو اس آکے میں تو تھوڑا شغل پہ لینے ہوں، کوئی آزاد شہزاد لیں پیچھا مڑ، تو ہوں ای تیر اسے منہ چو نکل گیا، تو ای ہوں آزاد واپسی گھڑنا بھی چاہے تو یہ واپسی نہیں ہونی، وہ آزاد ہو گیا۔ انہیں ہونی 3 شے جڑی وہ ای طلاق ہے کہ طلاق ہے جی شے ہے کہ جڑی جی کو نکاح مذاق نہ بھی کرو تو ہو وینا، تو مذاق نہ بھی اس نکاح ختم کرو تو یہ ختم ہو وینا، اس تو کوئی اسے رعایت یا کوئی اسے چھوٹ نہیں کہ بھائی مذاق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرمایا کہ ان 3 شیئیں ہے جیان کہ جد ہن جد و حزل ہن حزل، کہیں سچ ابرا تو تم ہی سچ ہے، تو کہیں مذاق کیتا تو تم ہی سچ ہے، یہ ہو گئی۔ اس تو طلاق جڑی وہ جس وقت منہ چو نکل ویسی تو بس ہو ویسی۔ انہیں اگر عورت حاملہ تم ہی طلاق ہوئے نہیں، یہ بے تحاشے بندے مسئلہ پوچھنے پتہ نہیں کتوں گل آئی ہوئی کہ بھائی عورت شاید حاملہ ہوئے تو اساں طلاق نہیں ہونی۔ طلاق ہونی صرف اس نے طلاقہ نہ فرو کی ہوئے کہ اس نے عدت الگ ہے، باقی متعلقہ نہیں عدت الگ ہے۔ اس شادی شدہ اور اس نے کہ نام ہے حاملہ عورت نہیں جڑی عدت ہے وہ اس نے وضع حمل ہے، چاہے وہ 3 دھڑا تو بعد جا کچھ جم پوے عدت ختم، اور 9 مہینے تو بعد جمے تو تاں اسی عدت ختم ہو سی، تو یہ عدت نہ مسئلہ اس نے الگ۔ باقی طلاق جساں بھی دیو، اگر کوئی نہیں نابالغ عورت بیوی اس نے اور جناب نکی وڈی ایام والی نا امیدی والی جس صورت بھی طلاق دے سی تو وہ طلاق ہو۔ دوئی گل یہ ذہن وچ رکھنی کہ یہ جڑیاں 3 طلاقاں کہ بھائی 3 ہو گئی ہیں، اس تے مسئلہ نہیں بڑھنا کہ ان جڑے غیر مقلد حضرات ہیں ان اس تے فتویٰ دے دین کہ بھائی نہیں جی 3 طلاقاں اکٹھیاں دیو تو وہ ایک ہی ہونی۔ یہ پورے روئے زمین تے انہوں نے سب تو وکھرا مذہب تے وکھرا دین ہے، یعنی پوری امت نہ فہم قرآن اور حدیث نہ وہ غلط اور انہوں نے ٹھیک، اور اسے جن تقلید کرے ابن تیمیہ نہیں، اور اتنے آنے جیسے ان تقلید شرک ہے، لیکن اس مسئلے میں انہوں کو پوچھو نہ کہ ہوری بھی گل آکھی تو فٹ آکھنے ابن تیمیہ آکھی، تو ابن تیمیہ کوئی رسول ہے کہ اگر اور کہیں نہیں تقلید شرک ہے تو ابن تیمیہ نہیں کیوں نہیں شرک؟ تو یہ بالکل یاد رکھے کہیں نے حلال کرنے نال کوئی شے حلال نہیں ہونی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ اگر میں کہیں نہیں زبان نہیں تیزی نہیں وجہ تو فیصلہ اس نے حق کر دیں، اور وہ فیصلہ اس نے حق ہوئے نہیں ہوئی شے تو میرے آکھنے نہ وہ شے حلال نہیں ہونی۔ تو جیڑی شے اللہ حرام کر دیتی وہ حرام ہے۔ 4 ائمہ یعنی کئی گلہ تھے 4 امامہ نہ بلکہ 4 امام تو مشہور ہیں نا،
جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں چھوٹے موٹے بھی کئی ائمہ گزرے ہیں جنہوں نے تقلید چھوٹی موٹی انہوں نے مننے والے طبقے رہن، حسن بصری ہو گئے، اسحاق بن راہویہ ہو گئے، اہل ظواہر، اور ان جتنے بھی نامی گرامی کوئی شیعان یا جنہوں نے کدیں وزن ہے پوری امت تو انہوں تمام نے نزدیک 3 طلاق 3 ہی شمار ہو، یعنی روئے زمین تے کوئی عالم نہیں انہاں غیر مقلدین تو علاوہ جڑا کئی زمانے وچ بھی 3 طلاقاں ایک آخنا۔ ایک علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم منون انہوں نے مطابعت ان سلفی اور غیر مقلد جڑے اس تے عمل درآمد کرے، نہیں تو 4 ائمہ تمام صحابہ اکرام حضرت فاروق اعظم بٹھا کے اجماع کروایا کہ بھائی یہ تو طلاق مذاق بنی پئی، لوگ 3 طلاقاں دے رہے ہیں اور آنے آخری جی اسی تو ایک پہ دینے ہیں اور سیڑھی نیت ایک نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تسی آپ میں تھے تسی بھی تاگے نا جڑے ہن سیڑھے آج جتنے لوگ طلاق دینے انہوں نے قرآن انہوں نے سرے تے رکھ کے پوچھو کہ تسی طلاق دیون لگے تو سنے ایک کریں نیت آئی جڑے 3 دینے انہوں چو ایک بندہ بھی ہے جا نہیں تو ساں میرے سی جڑا سی نہیں جی نہیں میں تو تاکید واسطے آکھی، تاکید کہیں پتہ ہی کوئی نہیں، ماں ہی کوئی نہیں پتہ تاکید کے وے ایک باری آکھو تک کے وے انہوں آخر طلاقہ ہونی ہے انہیں جڑیاں 3 سٹیاں وائیاں تو انہوں نے نیت ہی 3 نہیں ہونی تے 3 نہیں نیت نہ 3 دیونیاں یہ کائنات نہیں کئی شریعت بھی اسے کوئی گنجائش کو نہیں۔ انہاں امت ایک فتنہ پایا ہوا اور جناب اساں ایک حدیث ہے، حدیث بھی نہیں حضرت ابن عباس نے ارشاد ہے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے میں چاہیے طلاق ہیں، حضرت ابو بکر نے زمانے چاہیے وقت حضرت عمر نے ابتدائی زمانے 3 طلاقاں اساں ایک بھی آخ دیتا وینا ہے بنایا وینا ہے، اور حضرت عمر نے دور جڑا انہاں صحابہ اکرام بٹھا کے تے اساں 3 طلاقاں قرار دے دیتا گیا۔ تو اگر ساریاں گلاں ٹھیک بھی ہو وجن تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اگر صحابہ کی موجودگی ایک فیصلہ کر دیتا تو اس فیصلے اساں تسلیم کرنا چاہیے کہ اسی اس فیصلے چھوڑ کے وات آنے حضرت ابو بکر نے دور ہی ہونا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ہی ہونا ہے، تو اس کا مطلب ہے حضرت عمر حضور نے بھی مخالفت کی تھی ابو بکر نے بھی مخالفت کی تھی، تو ان 1400 سال بعد آئے حضرت ساری امت اقراض کر کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تابعداری کرنے والے ان صرف اپنی خواہش نفسانی نے من اتبع ہوا نے پیروکارن کہ جڑے لوگ اپنی خواہشات نے پیچھے چل اس تو یہ کوئی سوکھا کام نہ ہے کہ بھائی جتنے ہجے کرے پہ نا اکثر انہوں کو پوچھو بکے تھیا تو پچھو کوڑی چھوڑی ہوئی ہونی تو کوڑی چھوڑنے تو بعد وہ جناب رفع یدین شروع ہوا نا تو وہ رفع یدین سنت سمجھ کے نہیں کرنے پہ زنانی بچاونے واسطے پہ کرے تو یہ تو کوئی نہیں بھائی ایک سنت چھوڑ کے بندہ دوئی سنت خالی اپنی بیوی بچاونے واسطے اختیار کر کے تو اس تو یہ پوری امت نہ اجماعی اور اتفاقی مسئلہ یہ کئی نے اہل حدیث نے لکھنے نال بھی بیوی حلال نہ ہونی وہ انہیں حرام ہی رانی اور بندہ اس نا ساری زندگی حرام نہ ارتکاب پہ کرے اس تو پوری امت 4 ائمہ تمام علماء فقہا و دیوبندی بریلوی ان جڑے سڑے مسالے کن ان تمام 3 طلاقاں 3 ہی شمار کی تھی میرے اس تو بار بار یہ گل سمجھانے پہ کہ 3 منہ چو کڈو نہیں ایک طلاق دیو ایک طلاق دیو ایک طلاق دیو تاکہ وہ ایک ہی رہے جڑ وے واپسی اور رجوع واسطے دل کرے تو واپسی نہ راہ تو ہوئے راہ بند کر چھڑے نہ وقت پریشانی ہونی تو یہ فَإِن طَلَّقَا 3 طلاق اگر کوئی دے دے تو عورت خامد واسطے حلال نہیں حتیٰ تنکح زوجا غیرہ حتیٰ کہ وہ دوئے خامد نہ نکاح کر گئے۔ قرآن صرف نکاح نہ ذکر ہے لیکن حدیث ہے کہ خالی نکاح نہیں میاں بیوی نے تعلقات قائم ہونا بھی ضروری ہے، یعنی جیسے نواں نکاح ہویا عورت نہ اتنے نکاح تو بعد وہ آپس میاں بیوی والا تعلق قائم کرن خاوند صحبت کرے اس تو بعد اگر وہ طلاق دے سی تو وقت ای عورت پہلے خاوند واسطے حلال ہو سی، خالی نکاح نہ کئی بندے حلالے وچ بھی وچوں راہ کڈے نے، کئی نکے جاگتے نہ نکاح پڑھا چھوڑا کئی بڈھے نہ پڑھا چھوڑا اس نہ دوئی ڈڑانے حلالہ ہو گیا، یہ شرعی مسئلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے صراحتاً بخاری شریف نے روایت ہے فرمایا جہاں تک میاں بیوی آپس ایک ہی دوری نہ ذائقہ نہ چکسن اس وقت تک کی عورت دوئی عورت خاوند واسطے حلال نہ ہو سی تو یہ نکاح کرنا ایک اوے سیدھا حلال ہے جڑا اسی آج کل پہ کرے نے
اس تے حدیث لعنت آئی کہ بندے آپس سے ایسا ذرا مسئلہ میرا خیال ہے یہ ایک ہی آیت درس ہو سی، لیکن اس مسئلے ذرا کن کھول کے سمجھنا پورا بات ہے جنہیں باہر بن کے اور مسئلہ دسے با استاد ہے ہی دسیا۔ حلالہ جڑا آج کل رواج بن گیا ای شریعت حرام ہے، یعنی ایسا اس سے لعنت آئی، اور وہ لعنت اس حلالے تے آئی کہ جیسے آپس سے طے ہو ونجے کہ یار میں طلاق دے بیٹھا تو ہوں میں پچھتانا پیا تو میں اور بیوی واپس کرنی تے تو مہربانی کر تے ای رشتہ کر، شادی کر، نکاح کر تے بعد تو طلاق دے دے تو میں نکاح کر، ای شرعن منع اور اس تے لعنت وارد ہوئی، اسے کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی ان بندہ کرے سی تو وہ شریعت نہ گناہ گار ہے، لیکن بہت سارے ایجے کامن جڑے گناہ ہونے لیکن کر چھوڑو تو ہوتا وینے نا، گناہ آئے وہ گناہ ہو گیا تو اس نہ کے حل ہے، تو ای عورت حلال ہو ویسی خاوند واسطے، یعنی ای جڑا حلال آنا مروجہ اس حلالے نال بھی عورت حلال ہو ویسی، کیونکہ حدیث نے جڑے الفاظ دنا لعن اللہ المحلل والمحلل لہو، لعن اللہ المحلل، علماء فرمانے لعنت بھی پونی پئی تے نال لفظ حدیث محلل نوات بھی استعمال ہونا پا کہ اب یہ حلال کرنے آڑائی، یعنی یہ نہیں آکھا گیا کہ یہ حرام پہ کرے نا، کم ای منع اور ای ناجائز ہے، ناجائز نہ مطلب اس سے لعنت آئی، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر کہیں کر دیتا تو ہویا حلال ہے کہ نہیں ہویا، یہ عورت پیڑے خاوند واسے حلال ہو سی یا نہ ہو سی، تو علماء نہیں حلال ہو ویسی، لیکن او کرنے کراونے والے اپنی جائی تے گناہ گارن، عورت خاوند واسے حلال ہو ویسی، کیونکہ لعنت بھی آنی پئی تے نال لفظ بھی آنا پیا حلال کرنے آڑا، لعن اللہ المحلل، یہ محلل حلالہ کرنے آڑے آکھنے، تو حلالہ وقت بھی شریعت ایسا حلالہ کرنے آڑے پہ آکھنے، تو اگر یہ حلالہ نہ ہویا تو اس نے کوئی اور نہ رکھے ونیا حلالہ نہ رکھے ونیا، تو یہ عمل اوے برا اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ اور رسول نے جس تے لعنت پہ گئی اس تو پیچھے اس واسطے کیڑی شے بچنی، حلالہ جڑا اتھے جڑا ذکر آنا پیا نا یہ اتفاقی ذکر ہے کہ بھائی خاوند طلاق دے دیتی، عورت اگی دوئی جائی تے شادی کر کے دی، اللہ نے شان کہ انہاں دو نے بھی آپس سے نباہ نہیں ہویا اور اس بھی طلاق دے دیتی، چاہے سال گزر گیا، چاہے 6 سال گزر گئے، چاہے 10 سال گزر گئے، اس عورت بھی اتھو طلاق ہو گئی اتفاقاً، یا خاوند مر گیا اگلا، تو ہون اگر یہ دوبارہ پیڑا خاوند شادی کرنا چاہے تو شریعت آخنی کہ ہون یہ توڑے واسے بالکل حلال ہے، نوے سرے تو نکاح کر گئے نو 3 طلاقہ نہ ہون بھی مالک ہو سی، تو ای اوے اصل طریقہ کہ ایک ہی جائی طلاق نکاح کرے اتھو طلاق ہو ونجے یا کئی صورت اس نے نکاح ختم ہو ونجے تو وہ وقت پیڑے خاوند واسے حلال ہے۔ ایک حلالے نہیں اور قسم ہے اس تے بھی اللہ تعالیٰ نے طرف اجر ہے، اور وہ حلالے نہیں قسم یہ ہے کہ دو بندے آپس میاں بیوی نکاح ٹوٹ گیا طلاق ہو گئے، اور تریہ ایک بندہ جیسا یہ پتہ لگ گیا کہ انہاں طلاق تو دے چھوڑی تو ہون ان پچھتائے پین، اور اگر یہ کوئی شکل بنیا تو یہ اس واسطے حلال ہو دوبارہ نکاح کر گئی سا، ہون ای آدمی تریہ جس نہ عورت نہ بھی کوئی رابطہ نہیں، مرد نہ بھی کوئی رابطہ نہیں، لیکن ایسے ڈھڈے چی گل ہے کہ یار انہوں نے 4 جاکتن 6 جاکتن بیچارے روڑ ویسن، اور اس عورت نے پیغام بھیج دیتا نکاح نہ کہ میں اتھو رشتہ منگا کہ میں تو سنا شادی کرنا چاہنا، اور انہوں نے رشتہ ایسا دے دیتا، اس شادی کر کے دی، شادی تو بعد اس اپنی نیت کے مطابق اس طلاق دے دیتی، تو طلاق تو بعد اس وقت سیڈ ہو گیا اور ای عورت او خاوند وقت آپس سے جڑ گئے، تو اس بندے نہ نکاح تو پیڑے نہ اس عورت نہ کوئی رابطہ ہے کہ میں اس نیت نہ نکاح کرنے لگا، نہ عورت نہ اس مرد نہ رابطہ ہے اس کہ بھائی توڑے واسے میں حلال کرنے لگا، اس ڈھڈے جی گل رکھی ہوئی ہے کہ یار ان دو آپس سے دوبارہ جڑ ونجن، اور اس دیونے گھڑنے نہ اس نے کوئی تعلق نہیں، تو اس تے علماء لکھنے کہ اس بندے اجر مل سی 2 ٹرٹے ہوئے گھراں جوڑنے نہ، لیکن جڑ وے طے ہوئے سی نہ گل تو ای حرام ہے، اور اس تے لعنت آئی اور اس تے ساریاں وعیدان، تو ای خاوند جڑا نا
یہ نکاح اور اس تو بعد ضرورت فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا اگر وہ دوا خامد بھی طلاق دے دے اور دوبارہ ان جوڑنا چاون ان ظنّا أن يقيما حدود اللہ اور انہاں یقین ہوئے کہ اسی اللہ نے حدود قائم رکھساں این نہ ہوئے کہ وقت اوہ کوہاڑی تو اوہ وجہ اگر اوہ وچ وجہ موجود ہے تو وقت رشتہ نہ کرن اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سڑا مسئلہ ختم ہو گیا اور ہن اثر نکاح کر کے تا اسی چلنے رساں اور سڑا اختلاف نہ بڑھ سی تو اللہ فرمانے پہ کوئی حرج نہیں دوبارہ نکاح کر گئے اسے چونکہ برادریاں رکاوٹ بڑھنی آن تو یہ زیادہ مخاطب ہونن کہ برادریاں رکاوٹ نہ بڑھن انہاں دوبارہ آپس وچ رشتہ کرن دیو تلک حدود اللہ ان اللہ تعالیٰ نے بیان کیتیاں ہوئی حداں یبین لقوم یعلمون اللہ تعالیٰ اپنی حداں بیان کرے لیں ان لوگوں واسطے جڑے علم رکھنے اگلی آیت آسان ہے جی وہ پیچھے گزر گئی گل اذا طلقتم النساء اگر تسی عورتاں طلاق دے دو اور فبلغنا اجلہن ان اپنی عدت نے قریب ہون یہ ان دو طلاقاں جڑیاں پہلے جنہاں گل چلنی پئی ہے اور عدت نے قریباً تو تسا نہ ارادہ بن گیا اور نہ روکنے نہ بیوی بنا کے رکھنے نہ تو ہم سکو ان بمعروف عدت نے اندر انہوں نہ رجوع کر گنو او سرحو ان بمعروف اور اگر دل نہیں اور وہ طلاق دیونی تو نہ احسن طریقے نال رخصت کر دو کرو کوئی تحفہ دیے بھی دے دو کوئی شادی بھی دے دو اور نہ لا تم سکون نہ زرارا لتعتدوا اس تو نہ روک گنو کہ یارا عدت ختم ہونے لگی وقت رجوع کر کے دا وقت 5-6 مہینے رکھی وقت ایک طلاق ٹھوک دیتی وقت عدت پوری ہونے لگی وقت رجوع کر کے دا تو ہی عورت جڑا لمبا کیتا اور خراب کیتا اللہ تعالیٰ فرمائے اس نیت نہ عورتاں وقت نہ روکو اگر نہیں رکھنیاں تو وقت بس ہن ونجن دیو لا تم سکون زرارا لتعتدوا عورتاں اس تو نہ روکو نقصان پہنچاونے واسطے کہ تسی انہاں تے حد تو تجاوز کرو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جیڑا بندہ ہی کام کرے سی فقط ظلم نفسا اس اپنے آپ تے ظلم کیتا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اللہ تعالیٰ نے آیات مذاق نہ بناؤ یہ اللہ نے حکم ان تو سب نے مذاق نظریہ نہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہاں نعمتاں یاد کرو جڑی اللہ تو ساتھ کیتیاں ان چھوٹے چھوٹے مسائل اور ان جزیات تو ساتھ دس کے جس اللہ تو ساتھ سدھا راہ انہیں تعلیم دیتی یہ اللہ نے تو ساتھ احسان ہے وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ اور جڑی کتاب اور حدیث اسا تو ساتھ نازل کی تھی پیغمبر نے ذریعے یعظکم بھی اس نے ذریعے اسی تو ساتھ نصیحت کرانے پہ انہاں نصیحت تے عمل کرو تاکہ تسی کامیاب ہو اللہ تعالیٰ تو ڈرو اور جان گنو کہ ان اللہ بکل شیء علیم اللہ تعالیٰ ہر چیز نہ علم رکھنا سڑے اقبال حاجی اقبال صاحب جی پراچا صاحب یہ کدی کدی سڑے نمازیاں نہ اکرام کرنے رانن درس تو بعد انشاءاللہ تھوڑا جا تو حلوہ شلوہ کھوائے سن منہ میٹھا کرائے سن سارے حضرات تشریف رکھے تو آخنے کہ آج میں نے والد نہیں بخشش نہیں بھی دعا کرے گی سارے حضرات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم اے اللہ اس درس قرآن اپنی بارگاہ وچ قبول فرماؤ سڈا بہونا قبول فرماؤ ان دوست محبت نال یا اللہ دور دور تو آنے اس سردی وچ انہاں دی آمد اپنی بارگاہ وچ قبول فرماؤ اساں قرآن نہ فہم نصیب فرماؤ قرآن نی سمجھ نصیب فرماؤ اس نی تعلیمات تے عمل کرنے نی توفیق نصیب فرماؤ جتنے ایمان والے دنیا تو چلے گئے یا اللہ انہیں سارا نی بخشش اور مغفرت فرماؤ اے اللہ جی اقبال صاحب نے والد صاحب نی بخشش اور مغفرت فرماؤ درجات بلند فرماؤ انہوں نے قبر نور نہ منور فرماؤ حاجی فدا پراچا صاحب سڑے بہت اچھے مقتدی ہے اور بہت نیک آدمی انہوں نے بیٹا افتخار پراچا وہ بھی اگلے دن فوت ہو گیا یا اللہ اس نے بھی بخشش اور مغفرت فرما یا اللہ انہوں نے نیکیاں قبول فرما انہوں نے کمیاں کوتاہیاں اپنے فضل نہ معاف فرما اسی جتنے بھی بیٹھے ہیں یا اللہ اسا سارا نہ خاتمہ ایمان تے فرما صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں